إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کہ تمام عالموں کے رب ہے، اور تمام درود و سلام نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اللہ کی جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 27 میں کہ تم اگر اللہ کی تعریف کرنے بیٹھو تو تمام دنیا کے درختوں کو قلم بنا لو اور تمام سمندروں کو، ایک نہیں بلکہ 7 سمندر اس کے پانی کو سیاہی بنا لو، انک بنا لو اور لکھتے جاؤ، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. جتنے اللہ کی تعریف کرو اتنی کم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے. آنکھ ہمارے لیے نعمت، کان ہمارے لیے نعمت، جسم ہمارے لیے نعمت، ہاتھ ہمارے لیے نعمت. اس ہاتھ کے اندر انگلیاں جو ہے، فنگر جو ہے ہمارے لیے نعمت. مان لیجئے خالی آپ کا انگوٹھا آپ کے پاس نہ رہے تو تھوڑا سا تصور کیجیے کوئی چیز کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ ہمارے اندر جسم میں انگوٹھی کی بھی اتنی اہمیت ہے. ہمارے لیے وہ بھی نعمت، پاؤں ہمارے لیے نعمت، ہمارے ماں باپ ہمارے لیے نعمت، گھر ہمارے لیے نعمت، مال ہمارے لیے نعمت، گاڑی یا سواری ہمارے لیے نعمت، پانی ہمارے لیے نعمت. ان گنت نعمتیں ہیں، خالی گنتے جاؤ نعمتیں ختم نہیں ہوں. اور ان تمام نعمت پہ وہ عظیم نعمت جو ایک انسان کو دوسرے مخلوق کے مقابلے میں فوقیت یا وہ بھی بڑھتر یا سپیریئر پوزیشن حاصل ہے، وہ نعمت کچھ اور نہیں بلکہ زبان ہے جو دوسرے مخلوق کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 4. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کہ ہم نے انسانوں کو بیان کرنے کا، بات کرنے کا، اسپیچ دینے کا ہم نے جو ہے اس کو صلاحیت دی ہے، ہم نے اس کو پاور دیا. یعنی کہ آپ غور کریے دوسرے مخلوق کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے زبان دی تاکہ زبان سے یہ بات کر سکے، پیغام پہنچا سکے. تو اسی ضمن میں آج کا ہمارا اور آپ کا جو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ یہی ہے کہ زبان کا ایک بڑا گناہ، زبان جو انسان کو دوسرے مخلوق کے مقابلے میں فوقیت ہے، اس زبان سے ایک مسلمان بہت سارے نیکی کے کام کرتا ہے، نیکی کے بات کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنی زبان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے زبان سے، یا پھر زبان سے
دین کے بہت سارے کام جو ہے کرتا ہے زبان سے، حکم دیتا ہے یا پھر دعوت کا کام کرتا ہے اسی زبان سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تم میں سے بہترین شخص تو وہ ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتا اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو کام کر رہا ہے زبان کا ایک ذریعہ ہے، زبان سے جو ہے یہ دوسروں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی کہ زبان سے بہت سارے نیک عمل کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، بس تھوڑی سی زبان کی حرکت اور بہت سارے نیک عمل یہ کما سکتا ہے۔ مثال اگر آپ پڑھیں گے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3084 3084، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، نریٹر ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جھاڑ لگا رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ میں جھاڑ لگا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جھاڑ لگا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر کہا کیا میں تمہیں ایسے جھاڑ کے بارے میں بتلا دوں جو اس جھاڑ سے بھی بہتر ہے؟ ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آف کورس مجھے آپ بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی کہ زبان سے چند کلمات اس نے کہے اور پھر جنت میں اس کے لیے درخت جو ہے اللہ نے لگا دیا۔ ایک حدیث ترمذی حدیث نمبر 3624، ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں معراج کی رات میں۔ یہ حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اس آسمانی سفر پہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو میرے طرف سے سلام پہنچائیے اور کہیے کہ جنت کی مٹی بڑی پاک ہے، اور پھر اس مٹی کا جو بیج ہے وہ بیج ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ہر ایک کلمے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جانب سے ایک درخت لگائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بس زبان کی حرکت ہوئی، کچھ کلمات آپ نے اس زبان سے کہے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا آپ کو ثواب مل گیا۔ صحیح البخاری کی سب سے آخری حدیث جلد نمبر 9 حدیث نمبر 7523 7523، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیں زبان کا نیک عمل کیسے کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان پر یہ دو کلمات بہت ہلکے ہیں، زبان پہ یہ الفاظ بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان میں یہ بہت بھاری پڑنے والے ہیں۔ صحیح البخاری کی سب سے آخری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو الفاظ اور میزان پورا بھر جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو کلمہ جب مسلمان کہتا ہے تو قیامت کے دن میزان اس کا بھر جائے گا۔ کیسا بس زبان سے کچھ کلمات اس نے ادا کرا اور اتنا بڑا ثواب، یعنی غور کریے کہ زبان سے ایک مسلمان بس چھوٹی سی حرکت کرتا ہے اور اتنا بڑا ثواب۔ اسی زبان سے ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اور پھر اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ یعنی کہ ایک زبان سے ایک مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان زبان سے دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے اور جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس بس زبان کی تھوڑی سی حرکت کر، لیکن افسوس ہمارے پاس الگ الگ ریزنز ہے اس سے بھی بچنے کے لیے زبان سے تھوڑی سی حرکت کرنا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ریزنز ہے کہ بھائی مصروف ہوں، میں مجھے نوکری پر جانا ہے، بینک بیلنس بنانا ہے،
جو ہے دنیا کے بہت سارے جو ہے چیزوں کو حاصل کرنا ہے، فلاں فلاں جو ہے تیاری کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن تھوڑی سی زبان کی حرکت لوگوں کو جہنم سے بچا سکتی ہے اور جنت کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ یہی زبان سے افسوس مسلمان کچھ ایسے کلمات جو ہے کہتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ اس کو جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری حدیث نمبر 6474 6474، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دو چیزوں کی تم گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ زبان کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پہلی چیز، دو جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی تم گارنٹی دے دو، اور پھر دو ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے اس کی تم گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی کہ غور کریے، یہ زبان کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اس کی تم گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہی زبان ہے جس کے کہنے سے انسان ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اس کو جانا پڑے گا۔ آئیے زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ کیا ہوتے ہیں، تھوڑے سے اس گناہ کے بارے میں آپ کو بتلاتا ہوں تاکہ اس کی سنجیدگی۔ سب سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں حدیث کی روشنی میں کہ ایک انسان کا چھوٹا سا جملہ زبان سے ہی کہتا ہے، وہ جسم سے حرکت بھی نہیں کر رہا، زبان سے کہتا ہے، لیکن کتنی سنجیدگی یا کتنا سخت اس کا جملہ ہو سکتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو جو سمجھاتا ہوں، سلسلۃ الصحیحہ، شیخ البانی اپنی صحیح حدیث میں جمع کرتے ہیں سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1061، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوم میں اللہ نے ایک نبی کو بھیجایا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نبی کے قوم میں لوگوں میں 70,000 کتنے 70,000 جنگجو سپاہی تھے، زبردست واریئرز تھے، اور پھر ان لوگوں نے اپنی زبان سے جملہ کہا کہ کون ہے جو ہم سے بیسٹ ہو سکتا ہے، ہم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، اللہ کی طرف سے وحی آئی اس نبی کے اوپر، اللہ نے آپ کو 3 آپشن دیے، اور 3 میں سے ایک آپشن آپ کو سلیکٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا تھے وہ آپشن؟ پہلا آپشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قحط سالی، یعنی کہ بارش نہیں پڑنا، آکال آ جانا، بالکل ہر چیز کا ختم ہو جانا، پانی نہیں ملنا، قحط سالی کے ذریعے اللہ آپ کو ختم کر دے گا، پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسی قوم کو مسلط کر دے گا جو آپ سے زیادہ طاقتور رہے گی، دوسرا آپشن۔ اور پھر تیسرا آپشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ موت دے دے گا، آپ ختم ہو جائیں گے۔ 3 میں سے ایک آپشن لینا ہی لینا ہے، بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم وہ نبی دوسری قوم کے لوگوں سے مشورہ کرتے اور تیسرا آپشن لیتے، یعنی کہ ڈائریکٹ اللہ ہم کو موت دے دے، یہی بہتر ہے۔ غور کریے، ایک جملہ تکبر کا نکلا، کبر کا نکلا کہ ہم سے بہتر یا بیسٹ کون ہے، اللہ کے طرف سے موت کا حکم جو ہے جاری ہو گیا۔ ہم اور آپ غور کریے اپنی زندگیوں میں ہم کتنے ایسے جملے بھرے، نافرمانی کی باتیں کریں اپنی زبان سے جو اللہ کے غضب کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، جو اللہ رحمان اور رحیم ہمیں اور آپ کو پھر بھی موقع دے گا۔ یہی زبان سے ایک جملہ نکلا جو اتنا سخت جو ہے تھا۔ آئیے زبان سے ایک مسلمان جو گناہ کر سکتا ہے وہ چند گناہ کو آپ کو بتلاتے ہوئے پھر عنوان کی طرف کہ زبان کا ایک بڑا گناہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے اسی زبان سے ایک مسلمان دوسروں پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے یہ فلاں ایسے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تہمت لگاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 4 حدیث نمبر 28، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 کام ایسے ہیں جو ایک انسان کو برباد کر سکتے ہیں، ہلاک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو گناہ اس میں آیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ اس میں سے ایک ربا، یعنی کہ سود میں انوالو ہونا، مبتلا ہونا۔ اس میں سے ایک یہ بھی گناہ ہے کہ پاک دامنہ عورت پر الزام لگانا، تہمت لگانا، یہ ایک مسلمان اپنے زبان سے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی زبان سے
وہ دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے, لعن طعن کرتا ہے. عام ہے معاشرے میں کہ بھئی فلاں فلاں جو ہے غریب ہے, بے عزتی کر دیا. بھئی فلاں فلاں گاؤں والے ہیں, بے عزتی کر دیا. بھئی فلاں کو کچھ بھی نہیں معلوم, بے عزتی کر دیا. بھئی فلاں سے جو ہے شادی جو ہے نہیں کرنا, غریب قسم کے لوگ ہیں, بے عزتی کر دیا. یا لعن طعن کرتا, عزت اچھال دیتا ہے. آئیے حدیثوں کو ہم سن لیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی حدیث نمبر 1977, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کہ ایک مسلمان جب کبھی کسی کے بے عزتی کرتا ہے, یہ جو بے عزتی کرتا ہے گویا کہ اس نے نافرمانی کی ڈس اوبیڈینس اس نے کیا. اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, تعجب کریں گے. عام طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے عام آسانی سے عزت نکال دیتا, بھائی فلاں فلاں ہے, مذاق میں عزت نکال جائے, کسی کی مذاق میں عزت ڈال جائے. اب اس حدیث کو غور سے سنیے اور یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے. صحیح ترغیب حدیث نمبر 2441, 2441. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی کہتے ہیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا, آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے اور آپ نے کعبے کو دیکھ کر یہ جملے کہے, واہ کیا شان ہے تیری, واہ کیا خوشبو ہے تیری, واہ کیا عزت, کیا مقدس ہے تو. یہ کہنے کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا, اس کعبے سے زیادہ ایک مسلمان مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ. ہم اور آپ عام طور پر آج دوسرے مسلمان کی عزتیں اچھالتے ہیں, بھئی فلاں خراب ہے, فلاں انہوں ہے, فلاں ایسے ہے, لعن طعن کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کی عزت کعبے کی سے بھی زیادہ اس کی عزت ہے. اور پھر اس کا مال اور اس کے خون کی تو بات ہی مت کرو, اور کتنی فضیلت والی ہے. اسی طریقے سے مسلمان غیبت کرتا ہے, کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. رسول اللہ قرآن کی آیت ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غیبت کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں جو معاشرے میں عام ہے, فلاں کے پیٹھ پوچھے, بھائی فلاں ایسے ہیں, فلاں برا کام کرتے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے, کبیرہ میجر سنس میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دریافت کرے کہ اے اللہ کے رسول, کیا اس فلاں شخص میں اگر عیب ہے, اگر اس کی عیب کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں عیب نہیں پایا پھر بھی تم پیٹھ پیچھے بول رہے, تب تو اس کے اوپر لعن طعن ہو جائے گا یا بہتان اس کے پیچھے ہو جائے گا. اسی طریقے سے گالی دینا آج عام ہے. دوسرے مسلمان ایک مسلمان کو گالی آسانی سے دیتا, بھائی دینا پڑتا ہے, فلاں بزنس کا معاملہ ہے جو ہے کام والوں کو دینا پڑتا ہے, تو اچھا کام نہیں کرتا. کہاں سے لا لیے بھائی دلیل؟ یہ بھائی فلاں فلاں ہوٹل میں کام کرنے والوں کو گالی دے کر منگاتے ہیں, بلاتے ہیں, نہیں گالی دینا پڑتا, بھائی کام نہیں کرتے وہ لوگ. گالی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حدیث میں کہ بہت بڑا گناہ ہے گالی دینا. ابیوز کرنا, کسی کو ابیوز کرنا, گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر اس کو قتل کرنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحیح البخاری حدیث کا, یعنی کہ کفر کرنا, کسی کا قتل کرنا. اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا, فالس اسٹیٹمنٹ, جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی فلاں کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے, فلاں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کیسے, تو جھوٹی گواہی دیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دے رہے ہیں, اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ کیا ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کچھ گناہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں جو اللہ کی نظر میں میجر سن سے بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اسی طرح بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے جھوٹی گواہی دینا اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے. تو زبان سے ایک مسلمان گالی دیتا ہے یا پھر جو ہے غیبت کرتا ہے, جھوٹ بات, جو سب سے زبان کے جو گناہوں میں سب سے ایک بڑا گناہ ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. آئیے جھوٹ بولنے کے ضمن میں قرآن اور احادیث میں کیا کیا باتیں آئی ہیں تھوڑا سا ہم آج کے جمعے خطبے میں سن لیں. سب سے پہلے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 105, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ
جو اللہ کی بات پر جو ایمان نہیں رکھتے, جن کو ایمان نہیں ہے اللہ کی باتوں پر, ایسے لوگ جھوٹ گڑھتے ہیں اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو گئی. سورہ نحل نمبر 16 آیت نمبر 105, سورہ شورا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 221 اور سے لے کر 223. اللہ ہم کو سوال پوچھ رہے ہیں, اللہ ہم کو سوال پوچھ رہے ہیں, اللہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تم کو بتلا دوں کہ شیطان کس کے اوپر اترتا ہے؟ Shall I inform you, اللہ ہم کو پوچھا ابھی سوال, Shall I inform you on whom شیطان descends, شیطان کس کے اوپر اترتا ہے, کیا میں تمہیں بتلا دوں؟ پھر اللہ جواب میں کہہ رہے ہیں سورہ شورا کی اگلی آیت میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر جھوٹے کے اوپر شیطان اترتا ہے. جو معاشرے میں آج لوگ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں الگ الگ ذریعے سے, کوئی چینلوں کے ذریعے, چینلز کے ذریعے جھوٹ بول رہا, کوئی موبائل فون کے ذریعے سے جھوٹا بیان پھیلا رہا ہے, کوئی میڈیا اخبارات کے ذریعے سے جھوٹی بات پھیلا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر, ان جھوٹوں پر شیطان اترتا ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 30, اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ فالس سٹیٹمنٹ, جھوٹی باتوں سے بچ جاؤ یا اپنے آپ کو بچا لو. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 17, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جو اللہ کے اتنے سارے نعمتیں دیکھ رہا ہے, سورج دیکھ رہا ہے, چاند دیکھ رہا ہے, بارش دیکھ رہا ہے, جسم کے اندر بہت سارے نعمتیں دیکھ رہا ہے, ان تمام نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کے بارے میں لوگ آج انکار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں اپنے آپ سے وجود میں آ گئے ہیں. اللہ کے نشانیوں کو انکار کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان سے بڑے جھوٹے کون ہیں. پھر جھوٹ کی تو حد ہو گئی جب لوگ اتنا جو ہے اپنے جھوٹ میں آگے بڑھ گئے کہ یہاں تک کہ اللہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھنے کی انہوں نے جرات کر لی. اگر پڑھیں گے آپ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 33, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں پر حرام قرار دیا ہے. کیا کس بات کے لیے حرام قرار دیا ہے؟ ان لوگوں پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے, یا پھر ہر برا کام, ہر شر کا کام یہ لوگوں کے اوپر حرام اللہ نے رکھا ہے, جس میں سے جھوٹ بھی ایک صفت یا کام ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ کہ جھوٹ کی جو حد کر دی, یہود اور نصارہ نے تو پورے حدیں پار کر دی. جو یہود ہے انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, اللہ پر جھوٹ باندھا. اور پھر جو کرسچنز ہیں, نصرانی ہیں, انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. جھوٹ کی حد ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے 92 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ, کہ یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں لوگ, کہ رحمان نے most gracious has begotten a son, رحمان نے بیٹے کو جنا. اتنی گندی بات کہہ رہے ہیں. اگر اس کی سمجھ, یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں, اگر اس کی سمجھ ہم اگر آسمان کو دے دیں تو آسمان ان پر پھٹ کر گر جائے. اگر یہ جو سمجھ ہم زمین کو دے دیں, کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کو بیٹا پیدا ہوا, یہ سمجھ ہم زمین کو دے دیں, زمین پھٹ کر ان کو نگل لے اندر. اسی طرح ہم پہاڑ کو اگر یہ سمجھ دے دے تو پہاڑ پھٹ کر ان کے اوپر گر جائے. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹے کو پیدا کیا. اتنا بڑا جھوٹ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ کہا جاتا ہے. آج معاشرے میں بڑا عام ہے. ایک میسج عام واٹس ایپ پہ یا موبائل فون پہ عام چل رہا ہے, بھائی رمضان آنے والا ہے, رمضان 2 مہینے یا فلاں فلاں ٹائم باقی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس کسی نے خوشخبری دی فلاں فلاں اتنا بڑا ثواب ہے, جنت کی رسول اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے. نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ, یا پھر رسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی اتنی حد
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں جملے آپ کہو، فلاں فلاں کلمات پڑھ لو، اتنا بڑا آپ کو ثواب ملے گا، اتنے عمرہ اتنے حج کا آپ کو ثواب لکھا جائے گا. جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 106. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے میرے اوپر جھوٹ باندھا، جھوٹ کہا، گویا کہ اس نے اپنا مقام جہنم میں بنا لیا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ آج لوگ عام ہیں معاشرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ حد ہو گئے، اعلانات کیا جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے برتھ ڈے مناتے تھے، اپنا سالگرہ مناتے، رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر نام پر اتنا بڑا جھوٹ. آئیے چند احادیثوں پر ہم تھوڑا سا نظر ڈالتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ معاشرے میں آج لوگ ان باتوں کو عام طور پر استعمال کرا، عام ہے ان کی گفتگو میں، اور اس کو جھوٹ وہ تصور بھی نہیں کرتے کہ جھوٹ ہم سے جا رہا ہے، جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث نمبر 2369 2369 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. اللہ will not talk to them. اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کے طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور کہے گا کہ جہنم کی طرف ڈالو. کون ہے وہ تین لوگوں میں سے؟ ایک لوگ وہ ہے جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں اور اپنا مال بیچتے ہیں کاروبار میں. عام ہے معاشرے، کپڑے خریدنے جائیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتی ہے، ماں قسم، ماں کی قسم، اللہ کی قسم، خدا کی قسم. موبائل فون بہت خراب عیب ہے اس میں، لیکن پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بھائی بہت اچھا ہے، بھائی فرسٹ کلاس ایک دم، بھائی زبردست کپڑا ہے، بھائی زبردست جو ہے یہ مال ہے، فلاں چیز. جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 4990 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لوگ آج عام طور پر مذاق میں کہتے ہیں، مذاق میں جھوٹ کہتے ہیں. بھائی چلتا ہے مذاق ہے نا، بھائی جھوٹ کیا ہے، مذاق ہے. جوکس بجا رہے واٹس ایپ پہ، بھائی فلاں خان صاحب کے جوکس، فلاں سینٹا کے جوکس، فلاں جوکس واٹس ایپ پہ میسیجز، موبائلز پہ جو ہے فیس بک پہ فلاں میسیجز. بھائی مذاق ہے، جھوٹ، مذاق میں جھوٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مذاق میں بھی کرنے والا وہ بھی جھوٹ ہے. ہم کو چاہیے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ کہے. اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھیں گے، ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ترمذی کی بھی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ جو کہ چھوٹے سے بچے تھے، یہ صحابی رسول چھوٹے سے بچے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر آئے ہوئے تھے. ان کی ماں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی ماں انہیں بلاتی ہے کہ اے عبداللہ آئیے ذرا، میں آپ کو ایک چیز دیتی ہوں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے. عبداللہ ابن عامر کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے فوری پوچھا، کیا واقع آپ کا ارادہ یا نیت ہے کہ آپ بلانے کے بعد بچے کو واقع دینے والی ہے؟ تو اس ماں نے کہا کہ ہاں، میں اس بچے کو کھجور دینے والی تھی، میں اس کو واقع کھجور دینے والی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کا ارادہ اگر نہیں ہوتا واقع کوئی چیز بچے کو دینے کا، تو آپ کے اعمال میں جھوٹ درج کر دیا جاتا تھا. آج جو کہ عام ہے، بچوں کو بلانے کے لیے ماں باپ جھوٹ کہتے ہیں. بھائی آ جاؤ بیٹا، ہاتھ میں چاکلیٹ ہے، میں آپ کو چاکلیٹ دوں گا. آ جائیے بیٹی، میں آپ کو فلاں چیز دوں گی. آئیے بیٹے آپ جو ہے پڑھ لو، اچھا میں آپ کو باہر لے کے آتا ہوں گھمانے. جھوٹ. بیٹے آپ پاس ہو جاؤ، میں آپ کو فلاں سائیکل دلا دوں گا، میں آپ کو فلاں الیکٹرانک آئٹم دلا دوں گا. جھوٹ کہہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کے اعمال میں اللہ سبحانہ وتعالی جھوٹ جو ہے ڈالے. ابو داؤد حدیث نمبر 4991 4991 رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معاشرے میں بہت عام ہے، حدیث پہ سنیے. رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی چیز کو فارورڈ کر دینا. عام ہے معاشرے میں، فلاں چیز آئی ان کے پاس واٹس ایپ پہ، موبائل پہ، یا ان کو معلوم ہے تحقیق نہیں ہوئی، فلاں فوری اس کو فارورڈ کرتے. رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو فارورڈ کر دینا. یہی اس حدیث کے اس جملے کو امام مسلم
اپنی حدیث کی کتاب میں چیپٹر یا باب باندھتے ہیں 5 اور 6 نمبر پر کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. فلاں فلاں میسج آ بھائی لا الہ الا اللہ 7 لوگوں کو فارورڈ کرو خوشخبری, فوری آتے ہی میسج انہوں کیا کرتے ہیں فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھتے اپنے گروپ میں, ان کے گروپ میں, ان کے گروپ میں فارورڈ کر دیتے. رسول اللہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. اور اس سے ہٹ کر رسول اللہ بہت سارے احادیثوں میں مسلمانوں کو وارن کرنے جھوٹ بولنے سے. اب آئیے ایک معاشرے میں اور ایک جھوٹ جو لوگوں نے بنا رکھا ہے باضابطہ ٹریڈیشن کے طور پر, آج کے دن یعنی کہ 1 اپریل کے ایک عام طور پر معاشرے میں ایک فیشن بنا جا رہا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وہاں پر مذاق کہتے ہیں کہ مذاق میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کسی کو الو بنا دیتے ہیں, اپریل فول کا نام دیتے ہیں. تاریخ میں 1563 یا 1564 فرانس کے لوگوں نے اپنے مذہب کے کچھ فائدے کے لیے تاریخ کو 1 اپریل کو سال کا پہلا دن منایا جاتا تھا. اس پہلے دن کو بدل کر انہوں نے 1 جنوری کو چینج کر دیا. 1563 1564 میں جولین کیلنڈر سے گریگورین کیلنڈر کو چینج کر دیا. 1 جنوری کو سال کا پہلا دن مناتے تھے. اس کے باوجود بھی بہت سارے ملکوں نے سال کا پہلا دن ابھی بھی 1 اپریل کو مناتے تھے. تو جو لوگ اس سال کی تاریخ کو چینج کر چکے تھے, جو لوگوں نے چینج نہیں کیا تھا, ان کو کہتے تھے تم اپریل فول ہو, اور ان کا مذاق بناتے تھے معاشرے میں. یہاں تک کہ یہ فیشن بڑھتے گیا 18ویں سینچری 19ویں سینچری, اور پھر معاشرے میں جھوٹ لوگوں میں عام ہو گیا کہ اس دن لوگوں کو مذاق کر دو, بھائی فلاں چیز فلاں شیر آ گیا, بھائی فلاں جگہ پہ جھوٹ, بھائی فلاں جو ہے تمہارا نقصان ہو گیا, جا کر دیکھے کچھ بھی نہیں ہوا, جھوٹ, مذاق مذاق مذاق. یہاں تک کہ لوگ جانتے نہیں, اسپین کی اگر تاریخ دیکھیں گے, اللہ نے اسپین کے مسلمانوں کو اس دور میں 800 سال کا موقع دیا حکومت کرنے کا, لیکن دشمنوں نے اسلام میں ان مسلمان جو تقوی والے تھے, ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے والے تھے, ان کے لوگوں میں ان کے بچوں کو جو ہے فحاشی کی طرف لے جا کے برے کاموں کی طرف لے کے جا کر ہلو ہلو کرتے ہوئے پورے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دیا. یہاں تک کہ 1 اپریل کا دن تھا جس دن اسپین میں مسلمانوں کی پوری حکومت ختم ہو گئی. یہاں تک کہ آزاد دینا بھی اسپین میں مشکل ہو گیا. افسوس کے ساتھ یہ 1 اپریل کی تاریخ تھی اور مسلمان مذاق کرتا ہے اس دن, جھوٹ کہتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب آئیے آخری میں جھوٹ بولنے سے کیا کیا وارننگز آئی ہے قرآن میں اور احادیث میں بتلاتے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ ہم فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 33 اور 34, رسول اللہ ہم فرماتے ہیں 4 ایسے کام ہیں, ایسے عمل ہے جس سے کرنے سے ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے کہ پکا منافق ہے. وہ 4 عمل ہمارا ہو سکتا ہے بہت مرتبہ سنے ہوں گے کہ جو ہے لین دین امانت میں خیانت کرنا, معاہدوں کو توڑنا, یا پھر بات بات پر جھوٹ بولنا, یا جب کبھی بحث وغیرہ شروع ہوئی تو گالی گلوچ کرنا. یہ تمام کے تمام جو ہے ایک مسلمان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ منافق کی پکی نشانی ہے. اس میں سے ایک صفت یاد رکھنا ہے کہ جھوٹ بولنا بھی منافق کی نشانی. سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 7, رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ کرتے ہیں. those who are liars کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, لعنت ہے, اللہ کی لعنت. لعنت کا معنی سمجھتے ہیں, اللہ کی برکتیں, اللہ کی رحمتیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی. آپ مال وغیرہ کما رہے ہوں گے لیکن رحمت برکتیں اس میں ختم. ہر چیز میں, لین دین میں, کاروبار میں, آپ کے جابس وغیرہ میں برکتیں ختم ہو جائیں گی جب آپ جھوٹ بولنا جب تک کہ ختم نہیں کریں. صحیح البخاری کی اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس کل رات 2 فرشتے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بات بتلائی جا رہی تھی. سورہ شعراء سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51, رسولوں کے خواب بھی وحی کا ایک شکل ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے اور مجھے کچھ مقامات کچھ لوگوں کے بارے میں بتلایا تھا. ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو پیٹھ کے بل سویا تھا اور اس کے جانب ایک فرشتہ تھا, ایک فرشتہ جو اس کے سر کے پاس ٹھہرا تھا. اس کے پاس لوہے کا ایک ہک تھا جو اس نے اس شخص کے منہ میں ڈال رکھا تھا اور وہ اس کو جو ہے بڑے سختی کے ساتھ اس کے گوشت کو کھینچ رہا ہے اور پیچھے گردن تک لے جا رہا ہے, اور پھر وہ سامنے آ رہا ہے جب تک کہ سامنے آئے, جب تک کہ گوشت پھر سے ٹھیک ہو رہا, پھر واپس وہ پیچھے جا کر پھر سے کھینچ رہا, یعنی کہ بار بار اس کو تکلیف دی جا رہی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل میں مرض ہے, یعنی کہ ڈیزیز ہے, اور اللہ ان کے اس مرض کو اور بڑھاتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پکے جھوٹے ہیں. کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 10 میں منافقوں کے صفتوں کے بارے میں یہاں پر ہم کو بتلایا جا رہا ہے. جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, جو کہ معاشرے میں عام ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لے. آئیے چند خوشخبریاں دیتے ہوئے اپنے اس جمعے کے خطبے کو میں ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4900, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس مسلمان کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. غور کریے, ہم اور آپ مذاق میں بھی, عام طور پر تو جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات, مذاق میں بھی اگر ہم جھوٹ سے بچ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری اس مسلمان کے لیے, میں جنت کے بیچوں بیچ اس شخص کی گارنٹی دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو ہمارے اور آپ کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے جب مذاق میں بھی ہم جھوٹ بولنا چھوڑ ڈالیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں صحیح البخاری کی حدیث میں بک آف کتاب الایمان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ آئیے اس حدیث میں غور کریے. نماز پڑھنے والا یا پھر حج کرنے والا, روزے رکھنے والے کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ مسلمان سب سے ایکسلنٹ, ہی از ون آف دی ایکسلنٹ. کون؟ وہ جو جس کے زبان سے دوسرا مسلمان حفاظت میں ہے اور اس کے جسم سے بھی دوسرا مسلمان حفاظت میں ہے, یعنی کہ ون ہو از سیف فرام ہز ٹنگ اینڈ فرام ہز باڈی, یعنی کہ زبان سے بھی حفاظت ہے. دوسرا مسلمان کوئی گالی گلوچ نہیں دے رہا, تہمت نہیں لگا رہا, غیبت نہیں کر رہا, عزت نہیں اچھا رہا, لعن طعن نہیں کر رہا, زبان سے حفاظت ہے دوسرے مسلمان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا مسلمان بیسٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم زبان سے کچھ کہیں تو وہ جو ہے حق بات رہے, سچ بات رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جھوٹ بولنے سے بچا لے, اور آخرت میں جو وعید یا وارننگ ہے جھوٹ بولنے کے ضمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بچا لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک حدیث میں کہ ایک مسلمان جو ہے نیک عمل کرتا ہے, سچائی کا ساتھ دیتا ہے, سچائی کا ساتھ دے رہا ہے, نیک عمل کرتے جا رہا ہے, سچی باتیں کرتے جا رہا ہے, یہاں تک کہ جنت میں جو ہے اس کا جگہ جو ہے بنتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچوں میں, نیک لوگوں میں, سچے لوگوں میں اس کا نام آ جاتا ہے. اور پھر ایک شخص ایسا ہے جو جھوٹ بولتے جا رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, یہاں تک کہ وہ برے عمل کرتے ہوئے جہنم تک پہنچ جا رہا ہے, پھر اللہ کے پاس جھوٹوں میں اس کا نام آ جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بچا لے اور پھر نیک لوگوں میں ہم اپنے پاس ہمارا نام جو ہے درج کر لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.